بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اور میرے کو ہوسٹ میرے رائٹ سائڈ پہ طلحہ احد ہیں، میرے لیفٹ پہ شایان محمود ہیں۔ اور جو آج پاکستان سوچ رہا ہے، پاکستان کی یوتھ سوچ رہی ہے، سوالات جو ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں، ہم نے لکھے بھی ہوئے ہیں، پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں۔ تو شہباز صاحب آج ہمارے روبرو ہیں۔ شہباز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ شہباز صاحب اور طلحہ صاحب اور شایان صاحب۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات بھی اور ایک امید ہے کہ اچھا تجربہ ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی نشست میں نے شاید بہت کم کی ہے۔ آپ کے ساتھ شاید ایک دفعہ کی تھی، تو اس کے علاوہ تو مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے۔ سر لاسٹ ٹائم آپ سے جب ملاقات ہوئی اور ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تو وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کا آخری دن تھا۔ جی تو اب بتائیے کہ ان دنوں آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، کیسے کیا روٹین چل رہی ہے، اور اب الیکشن کا بھی گہما گہمی ہے۔ ابھی تو الیکشن میں فل سوئنگ میں ہم ہیں الحمدللہ۔ ہماری پارٹی، میرے لیڈر نواز شریف صاحب، ہم کیمپین کر رہے ہیں، مریم نواز بھی ساتھ ہے ہمارے۔ تو شدید سردی ہے بہت۔ کل مثال کے طور پہ میں احمد پور شرقیہ میں تھا، تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ 20 سال بعد اتنی سردی پڑی وہاں پر ساؤتھ پنجاب میں، مگر نوجوان بزرگ خواتین اپنے لحاف اوڑھ کے کمبل لے کے وہاں پر تھے، اور یقین کریں کہ کیسا منظر تھا کہ مجھے بے پناہ خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا کہ لوگ اتنی سردی میں آئے ہیں تو ان کو کوئی پکڑ کے تو نہیں لایا، یہ خود آئے ہیں الحمدللہ۔ اور جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ان لوگوں کو آج بھی اعتماد، اور ان کے جو خدمات ہیں قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، ان کو اچھی طرح ازبر یاد ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کافی گہما گہمی آپ نے دیکھی، ہم لوگ اسلام آباد سے آ جائے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں نظر آ رہا، بلکہ مجھے تھا کہ لاہور بیکاز ایک گڑھ ہے، تو یہاں تو ہر جگہ ہمیں پوسٹرز اور چیزیں نا، PMLN کا ہمیں بہت زیادہ نہ کچھ نظر آ رہا ہے، بلاول صاحب کی کچھ نظر آئیں، PTI ہمیں دور دور سے بھی نہیں نظر آئی کمپیئر ٹو دا 2018 الیکشنز۔ ظاہر ہے جب الیکشن میں نارملی ایک بڑا وہ میلے کا سما ہوتا ہے، بٹ اس دفعہ آپ کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ اتنا زیادہ گہما گہمی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ کیمپین کے حوالے سے اسلام آباد کی آپ نے بات کی، تو اسلام آباد ہمارا کیپٹل سٹی بہت خوبصورت شہر ہے، لیکن اگر اسلام آباد کا میں موازنہ کروں انقرہ کے ساتھ، وہ بھی ایک کیپٹل سٹی ہے۔ ترکی بہت خوبصورت ملک ہے، ترکی کے عوام بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے بہت دوست ہیں۔ آپ استنبول جائیں، بڑی رونق، آپ کونیا چلے جائیں یا دوسرے شہروں میں چلے جائیں، لیکن انقرہ میں جب جاتے ہیں تو شام کو، یعنی شام ڈھلے وہاں پر ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ بس یہی عالم اسلام آباد کا ہے کہ ایک بہت خوبصورت ہمارے دارالخلافہ ہے، لیکن شام کو، اور آج کل جاڑے میں تو شام پڑتے وہاں پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ گو کہ اب جہاں پر وہاں پر ایٹریز ہیں وہاں پر رونق ہوتی ہے، لیکن عام طور پر آپ یہی دیکھتے ہیں۔ رہی بات الیکشن میں گہما گہمی کی، تو یہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ شدید سردی کی بنا پر کیمپین ظاہر ہے کہ تاخیر سے شروع ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک زمانہ تھا جب اچھے موسم میں ہم میاں نواز شریف میں ہم دن میں 4 5 جلسے 6 کر لیتے تھے، یقین کریں آپ۔ لیکن اب مشکل سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ ٹائمنگ ونڈو بہت چھوٹی ہے۔ 2 بجے
سے پہلے آپ پہنچ نہیں پاتے، پھر دھند بہت ہے وہاں پر. ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دھند بہت ہو تو ہم پہنچ نہ پائیں. 2-2:30 بجے 3 بجے جلسہ اگر شروع ہوتا ہے تو اس کو ہر صورت 4 بجے ختم کرنا، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کیمپین کوئی ٹھنڈی لگی ہے آپ کو، لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری بات یقیناً کمپٹیشن جہاں پر ہو وہاں پر گہما گہمی ہوتی ہے. تو مجھے کہنے دیجیے بڑی یعنی انکساری کے ساتھ کہ ہمارا کمپٹیشن، نواز شریف کا کمپٹیشن، PMLN کا کمپٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ہے. ہمارا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے، ہماری جو ماضی کی کارکردگی اس کے ساتھ ہے. نواز شریف کا کمپٹیشن کیونکہ سامنے جو اس وقت جو کیمپین کر رہے ہیں ان کی جو کارکردگی آپ کے سامنے ہے، نواز شریف کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا جو مقابلہ ہے ہمارے اپنے ماضی کی کارکردگی کے ساتھ. جسٹ ایک فالو اپ کوشچن، جو پچھلے 8 سے 10 مہینوں میں جو حالات رہے ہم ساروں نے دیکھے، ناٹ فوکسنگ آن ون پارٹی، اس وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد تھوڑا سا پورا کا پورا الیکٹرالل پروسیس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا؟ ہم نے دیکھا لوگ جمع کروانے جا رہے ہیں، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اور جنرلی وہ ایک حالات بن نہیں پا رہے. وہ بھی آپ کو ایک وجہ لگتی ہے؟ یہ جو کاغذات چھیننے کی بات ہے یا اس طرح کی بات جو آپ کر رہے ہیں، تو مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں کہ وہ اگر کہیں کہ چھینے گئے ہیں، کیوں چھینے گئے ہیں. مجھے پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں کاغذ چھینے گئے وہ واپس بھی ہوئے اگر کسی کے ریجیکٹ ہوئے، اس طرح کی بات. لیکن یہ بات میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہماری پارٹی کے ساتھ کیا گیا، میاں نواز شریف جیل میں، میری بھتیجی مریم نواز جیل میں، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہماری پارٹی کے ساتھ کیا گیا، کس طریقے سے ایک خاص ایک منصوبے کے تحت ہمیں ٹیلی ویژن اور اخبارات میں ہمارا بھرپور ہمارا جو ہے ایک قوم کے سامنے ہماری جو کارکردگی ہے، ہماری جو ایک کریڈیبلٹی، اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے بے پناہ ایک کیمپین چلائی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے کس طرح ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا. مثال کے طور پر انجینئر قمر، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو گرفتار کر دیا گیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دھونس کے ساتھ ڈرا دھمکا کر، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ان کی جو پارٹی ٹکٹس واپس کروائی گئیں، ان کو PTI میں ان کو دوپٹہ پہن کے ان کو وہاں پر بھجوایا گیا. یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس کے باوجود بھی کام نہ بنا، ہم کلیئر پنجاب میں ہماری میجورٹی آ رہی تھی الیکشن والے دن بھی، تو رات کو شام کو RTS بند کروایا گیا، جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو نکالا گیا، دھکم پیل سے ان کو زبردستی نکال دیا گیا، پھر ٹھپے لگائے گئے. یہ سارا آپ کے پاس پورا اس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا خدا نخواستہ اس کے ریپیٹ سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کی قطعاً اس کی دوبارہ اس چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ PTI کا بلہ کیوں غائب ہو گیا، یہی سوال آپ، یہ تو ویسے میرے خیال ہم تینوں کا ہی سوال ہوگا. تو میں تینوں کا پھر اکٹھا جواب دے رہا ہوں. اور 3 in 1 وہ یہ ہے کہ بلے کا فیصلہ میں نے تو نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے ان کو باقاعدہ نوٹس دیا
کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، انتخاب کروائیں. اور اس وقت دیا جب بلے کی حکومت تھی 2021 میں، تو انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کروانے تھے، وہ ہم نے تو نہیں کروانے تھے، یہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو کروانے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح انتہائی جلد بازی میں جو کچھ کیا، وہ اگر پی ٹی آئی کے مطابق، قانون کے مطابق تھا، تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز تو لائیو کاسٹ کی گئی. وہاں پر ان کے وکلاء بجائے جھگڑا کرنے کے یا اونچی آواز میں بات کرنے کے ثبوت مہیا کرتے، جو کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس اور ان کے بینچ میں ججز جس کا تقاضا کر رہے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے پوچھا، جو میں نے خود بھی دیکھا، کہ یہ اکبر بابر کو آپ نے اس کی رکنیت معطل کی، تو ان کے جی ہاں، ان کے جی ثبوت ہے، ان کے جی ہاں نہیں دے سکے. اس طرح کے اور بھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ثبوتوں کی بنا پر اور بینچ کو سیٹسفائی نہ کرنے کی بنا پر جو ڈاکومنٹ ثبوت مانگے گئے وہ انہوں نے مہیا نہ کیے، تو اس کا بلیم وہ ہمیں تو نہیں دے سکتے. وہ بلیم اسکوائرلی پی ٹی آئی کے وکلاء اور پی ٹی آئی کے اوپر ہے. ہمارے اوپر کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم اگر بلہ ملتا تو ہم بلے کو ہم اپنے بال سے اس کے 2-4 ٹکڑے کر دیتے الحمدللہ. تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جواب دینا ہے کہ وہ کیوں نہیں لا سکے. سر، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جب سے آئی ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی چینج ہوا ہے، تھوڑا سا ڈسکورس چینج ہوئی ہے، اس میں کچھ پازیٹیوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ نیگیٹیوز بھی ہیں دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں پولیٹیکل ڈسکورس اب بہت زیادہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیز باہر نہیں ہو رہی، آن لائن کانورسیشن بہت زیادہ چلی گئی ہے. میرا سوال یہ تھا، ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ ہے سوشل میڈیا نیگیٹیولی افیکٹڈ پالیٹکس، اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایز اے پارٹی پی ایم ایل این سوشل میڈیا یا اس طرح کی پوڈ کاسٹ، اس طرح کا گفتگو آپ کو تھوڑا پہلے کر لینا چاہیے تھا، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ صحیح ٹائم پہ؟ نہیں، دیکھیں، سوشل میڈیا اٹس اے ویری پاورفل موڈم آف کمیونیکیشن، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور زندگی کے کاروبار کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے، چاہے وہ آپ کے کاروباری معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کے انڈسٹری کے معاملات ہیں، آپ کے اسٹیٹ کے معاملات ہیں، آپ کی تعلیم کے معاملات ہیں، آپ کے علاج معالجے کے معاملات ہیں، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل، ہم نے اپنے زمانے میں میاں نواز شریف کی قیادت میں اگر کسی نے پاکستان بھر میں پہلی آئی ٹی یونیورسٹی بنائی تو نواز شریف کے زمانے میں بنی. ہم نے یہاں پر عرفہ ٹاور آئی ٹی یونیورسٹی بنائی. اگر کسی نے، کسی بھی حکومت نے، کسی بھی وزیر اعظم نے لاکھوں لیپ ٹاپس اگر دیے تو وہ میاں نواز شریف کا دور تھا. اگر کسی نے تعلیم کے میدان میں اگر آئی ٹی کے ذریعے تعلیم کو اپنا آگے بڑھایا تو میاں نواز شریف کا دور تھا. یہ جو چھوٹی جو ہینڈ بکس ہوتی ہیں اسکولوں میں بچوں کی حاضری کے حوالے سے، اسکولوں میں بچوں کی تدریس کے حوالے سے، ہم نے 50,000 وہ ہم نے ان کو دیے. تو یہ کیا تھا کہ ہم نے آئی ٹی کی پوری اس سے مدد لی. لیکن سوشل میڈیا پہ جہاں پر اس کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے، وہاں پر ایک بدقسمتی سے ایک نیگیٹو رول ہم نے خود بنا دیا کہ جھوٹی خبریں اور یعنی ایک ریورس انجینئرنگ کر کے وہاں پر چیزوں کو ٹوسٹ کر کے اس طرح چیزوں کو آگے تھرو اپ کرنا جسے کہ
عام آدمی یقین کر لیتا ہے کہ جناب یہ تو بالکل سچ بات ہے، اور بعد میں پھر آپ کو آدھا گھنٹہ کئی گھنٹے لگ جائیں اس کو وتھ فیکٹس ریورٹ کرنے کے لیے، یہ تو بالکل جھوٹ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اگر سچی بات، فیکٹس اور انفارمیشن اس کی ڈسیمنیشن ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی ٹول نہیں ہے اتنا پاورفل۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس سے اختلاف نہیں، لیکن جس طریقے سے ایک پارٹی نے، ایک لیڈر نے اس کا استعمال شروع کیا ہے، دیٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن۔ سر یہ آپ کے خاندان کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی رہیں کہ جی نون میں سے شین نکل رہی ہے، آپ کے سیاسی مخالفین کہتے رہے، اور ہمیں دوسری طرف یہ بھی پتہ ہے کہ جی آپ کے خاندان کی جو اتفاق ہے اس کی روایت بڑی پرانی اور بڑی معروف ہے، یعنی میاں شریف صاحب جب خاندان کے سربراہ تھے تو تب بھی سارے انہی سے مشاورت کرتے تھے، یعنی میاں نواز شریف بے شک وزیر اعظم تھے یا جس بھی منصب پہ تھے، اور ان کے بعد پھر میاں نواز شریف آپ کے خاندان کے سربراہ ہیں، تو یہ کیسے اس کو کیری کرتے ہیں؟ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں ہر خاندان میں۔ دیکھیں یہ نون سے شین یہ کئی سالوں سے اس کی گردان کی جا رہی تھی، اس سے پہلے کسی اور پیرائے میں یہ خدا نخواستہ شریف خاندان میں تقسیم کرنے کی سازشیں کی گئی، اور یہ بات یہ آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں پرانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نون سے شین نہیں نکلی، شین جو ہے وہ شاباش ہے، نون نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ خاندانی جو ہمارے والدین ہمیں جو ایک تربیت دے گئے وہ آج بھی قائم ہے، اور میری رب تعالیٰ سے بڑی عاجزی سے میں دعا کرتا ہوں، نواز شریف بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ پیار، محبت، اتفاق یوں ہی چلتا رہے، اور سیاست میں ایک جمہور میں ہر بات پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کے خیالات میں، آپ کے خیالات، ہم چار بیٹھے ہیں، آپ کا اس کپ کے بارے میں کچھ رائے ہوگی، آپ کی کچھ، تو اس کو آپ اختلاف رائے نہیں کہہ سکتے، وہ ایک آپ کا حق ہے اپنے رائے دینے کا۔ رائے میں آپ کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پھر مشاورت کے بعد جب لیڈر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سب فالو کرتے ہیں۔ آپ کو جیسا میاں شریف صاحب آپ لوگوں کو کوئی خاص نصیحت کرتے تھے، جس طرح آپ کو کہا کہ بڑے بھائی کی بات ماننی ہر صورت میں، یہ وہ کچھ ایسا؟ بالکل، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میری والدہ صاحبہ ان کو اللہ میں جنت نصیب کرے، ان کی ہمیں ہر وقت یہی نصیحت ہوتی تھی کہ خاندان ہو یا کوئی سوسائٹی ہو یا ملک ہو، اس کی طاقت صرف اور صرف اتحاد میں ہے، یونٹی میں ہے۔ اگر یونٹی ہوگی تو اس میں بڑی برکت ہے، یونٹی نہیں ہوگی، نفاق ہوگا تو بے پناہ خرابیاں ہوں گی، اور یہ بات روز مرہ اس کا مشاہدہ آپ کرتے ہیں۔ میاں شریف صاحب نے یہ جو گھر بنوائے، ان کو ہاؤس آف اتفاق ہاؤس، یہ 7 گھر یہاں پر مولڈن میں 1968 میں میرے والد صاحب مرحوم اور میرے تایا چاچا جان انہوں نے یہ گھر بنائے، اور ایک جیسے گھر تھے 1968 میں۔ اس سے پہلے ہم رہتے تھے شہر میں، ریلوے روڈ پہ، سلطان کی سرا ایک جگہ ہے ریلوے روڈ پہ، وہاں ہم رہتے تھے، وہاں پر بھی اتفاق منزل تھا اس کا نام، اور وہ گھر تھا ملٹی اسٹوریڈ، تو 7 فیملیز وہاں رہتی تھی، تو پھر وہاں سے ہم نے 1968-69 میں ادھر شفٹ کیا۔ آپ نے ذکر کیا اتفاق، جمہور، مل کے رہنا، ڈیموکریسی ظاہر ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، الیکشنز ابھی سر پہ ہیں۔ اگین آئی ایم آسکنگ دس کویشچن تھوڑا سا کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کے لیے کہ ناٹ
کہ آپ PMLN سے ہیں اور پوری فیملی, بٹ جنرلی ساری یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. بٹ وائی ڈونٹ وی سی ڈیموکریسی لائک ان فیملیز کے اندر؟ بے شک آپ دیکھیں کہ بھٹوز میں آپ دیکھیں تو وہ بلاول ہی ہیں جو اوپر آ رہے ہیں, اس سائڈ پہ بھی ہم دیکھیں مریم بی بی اوپر آ رہی ہیں, PTI میں ہم لوگ دیکھیں خان صاحب اگر اندر جیل میں گئے ہیں تو پیچھے ایک شرازہ ایک قسم کا بکھر گیا. صرف ایک جماعت اسلامی ہمیں تھوڑا بہت لگتا ہے کہ جو نیچے سے لوگوں کو لاتی ہے. سو ہم لوگ بات ڈیموکریسی کی کرتے ہیں, بٹ وائی ڈونٹ وی سی ڈیموکریسی ود ان دا پارٹیز؟ یہ سوال آپ کا بالکل جائز ہے اور اس میں بڑے وزن ہے, لیکن اگر آپ ہماری پارٹی کی بات کریں تو میرٹ کسی پارٹی کے اندر میرٹ اور مقام کیا ہے کسی بھی ورکر کا, تو وہ اس کا پیمانہ ہے کہ اس نے کتنی پارٹی کے لیے سیکریفائس کیا ہے, کتنی پارٹی کے لیے تگ و دو کی ہے, کتنی پارٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور اگر موقع ملا تو ملک و قوم کے لیے کیا خدمت کی. تو اب اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جو حمزہ شہباز شریف ہے اس نے سب سے پہلی جو جیل کاٹی وہ 1996 میں فرسٹ ٹائم وہ اریسٹ ہوا. تو وہ نوجوان تھا. حمزہ شہباز شریف کا اس وقت کوئی پولیٹکس سے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا. پھر مشرف کا دور آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ شاہ ہمیں سب کو ملک بدر کر دیا گیا, ہم نے جیلیں کاٹی, میں نے نواز شریف صاحب نے ملک بدر کر دیا گیا, حمزہ کو یہاں پر گروی رکھ لیا گیا کہ بھئی اگر کوئی وہ تو اس کو ہم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو حمزہ کی جو ایفرٹس ہیں, کنٹریبیوشنز ہیں پارٹی کے لیے, وہ سامنے ہیں گراس روٹ لیول پر. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مریم نواز شریف, میاں نواز شریف کے لیے جو اس بچی کا دلیرانہ سٹینڈ ہے, لندن سے اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کر والد کے ساتھ آئیں, جانتی تھی کہ سیدھا جیل جانا ہے, اور وہی ہوا. ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا اور اڈیالہ جیل لے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح اس کو گرفتار کیا انہوں نے, اور جس جیل میں والد تھے وہیں اسی جیل میں مریم نواز شریف تھیں, اور وہاں پر ان کو جس سختی کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر جب والد جیل میں تھے تو کس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے لیے دیوانہ وار کیمپین کی, جگہ جگہ گئیں, پارٹی کا پیغام پہنچایا, والد صاحب کا اپنے والد کا پیغام پہنچایا. تو یہ کوئی اپنا کسی سے کم سٹرگل نہیں ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ سلور سپون کے ذریعے ملا اور اس کو آپ نے لا کے بٹھا دیا, آپ نے ان کو اپنا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, یا آپ نے بٹھا کے اپنا چیف آف بنا دی. بڑی سٹرگل ہے, بڑی سیکریفائزز ہے. اپنے والد کے ساتھ روزانہ اسلام آباد جا کے اپنا نیب کی عدالت کی تاریخیں بھگتتی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام کیسز وہ ون بائی ون وہ جھوٹے تھے نواز شریف کے خلاف, بالکل اپنا جھوٹے مقدمات تھے. آپ دیکھیں کہ ان کو سب کو اپنا عدالتوں کے ذریعے وہ ختم ہوا. تو یہ سلسلہ جو تھا وکٹمائزیشن کا, اس میں جو سٹرگل ہے دونوں کی, مریم نواز شریف کی, حمزہ کی, وہ ایک پورے زمانے کے سامنے ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی آرام کہانی آپ کو سنا رہا ہوں. اڈیالہ جیل میں میاں نواز شریف کو اور مریم کو پتہ تھا کہ وہ اپنا کلثوم بھابھی بڑی بیمار ہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو نہیں بتایا گیا, بات تک نہیں کرا کے دی گئی. اس سے بڑا آپ دیکھیں کہ تکلیف دہ اور صدمے کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں, سیکریفائسز ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ
یقیناً ان کو پارٹی کے باقی جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی حق ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی ملک کی خدمت کریں اور اپنی جو قابلیت ہے اس سے اس ملک کی جو خدمت ہو سکتی وہ کریں. سر میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ ایز اے فادر، ایک تو ہو گیا نا پولیٹیکل لینڈسکیپ اور اسٹرگل جو ساری ہے، اتنی چیز، اتنا اسٹرگل، آپ اپنے بیٹے کو کیوں اس انوائرمنٹ میں لانا چاہیں یا اپنی نیس کو اس انوائرمنٹ میں کیوں لانا چاہیں جہاں جیل ہے، مسئلے مسائل ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو ایک اسٹرگل کی، اور لوگ اوبیسلی نئے سیئرز کہیں گے کہ او جی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی اسٹرگل والی زندگی ہے جو آپ لوگوں نے گزاری ہے، آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے جو والدین ہیں بھی ایسی ایک زندگی جی ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی چوائس ہے، کو ہم نے ان کو فورس نہیں کیا. نہ مریم کو میاں نواز شریف نے فورس کیا ہے، نہ میں نے حمزہ کو فورس کیا ہے. ان کی چوائس ہے، انہوں نے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کیا ہے. تو لائک اینی ادر پاکستانی ایک نوجوان نسل میں جو ان کی اگر خواہش ہے کہ ہم نے سیاست میں رہ کر ہم نے خدمت کرنی ہے تو آئی تھنک ان کا حق ہے کہ وہ اپنی اس حق کا استعمال کریں. جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے خاردار جو یہ میدان ہے سیاست کا، یقیناً آپ ٹھیک کہتے ہیں. سر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے کیبنٹ میں تھے، آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے بلاول بھٹو صاحب. انہوں نے کہتے تھے کہ پاکستان کو شہباز چاہیے، شہباز سپیڈ چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو زبردستی چوتھی مرتبہ مسلط کیا جا رہا ہے. تو ڈو یو تھنک ابھی بھی ویسے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ کے مخالف ہوں یا آپ کے حامی، وہ کہتے ہیں حکومت آپ کی بن رہی. اتنی کلیئرٹی کیسے ہے ہر طرف؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور عوام کے ووٹوں سے. تیسرا اس میں کوئی اور فیکٹر نہیں ہے. 8 فروری کو لوگ اگر چاہیں گے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ان کا فیصلہ نہیں چاہیں گے کسی اور کو بنانا ہے. عوام چاہیں گے تو ہم اس پر آمنا صدقنا کہیں گے. اس لیے یہ بات اگر تیسری مرتبہ جب وزیر اعظم بنے نواز شریف عوام کے ووٹوں سے، اس وقت بھی یہ ایک تاریخ رقم ہوئی. اور اب اگر چوتھی بار بنتے ہیں تو انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی، مگر صرف وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں. اس ملک کی جو خوشحالی اور ترقی کا جو سفر تھا، جو ختم ہوا، توڑ دیا گیا سازش کے ذریعے 2017 کے آخر میں نواز شریف کو یعنی جھوٹے مقدمے میں پاناما سے آغاز ہوا اور اقامہ میں ان کو جھوٹے مقدمے میں بے بنیاد سزا دی گئی، اور ترقی کا سفر کس طرح بری طرح متاثر ہوا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس ہسٹری. اگر نواز شریف دوبارہ بنتے ہیں وزیر اعظم تو اس سفر کو دوبارہ یہاں سے آغاز کرنا ہوگا، شروع کرنا ہوگا، جو کہ 7 سال 6 سال رکا رہا اور ملک کی معاش کی، ملک کی ترقی کی، خوشحالی کی بربادی ہو گئی. تو بلاول صاحب کو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ میں ان کی بات کا کیا جواب دوں؟ آپ نے جو باتیں کی ہیں، اگر انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی ہے میرے بارے میں آپ کے بارے میں اچھے الفاظ ہوں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اب جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی گفتگو کرنے کا، اپنا بات کرنے کا حق ہے. لیکن مجھے ابھی بھی یہ ایک خوش فہمی کہہ لیں، یقین واضح کہہ لیں کہ ہم اس الیکشن کے میدان میں ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی کہیں وہ ایک دائرے میں رہ کے کریں، تہذیب کے، تاکہ کل کو ہم نے ملنا ہے ہم ایک دوسرے سے کم مل سکیں. جو ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا اسی کو ہم ریوائیو کر لیں، اسی کی پاسداری کر لیں. ان کی والدہ محترمہ شہید نے اس کے اوپر سائن کیے، میاں نواز شریف نے سائن کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو ہم فالو کریں. اور اس ملک کے اندر
اچھے ہم اقدامات اٹھائیں اور ایک ایسی جمہوریت جہاں پر ہم اپنے بھرپور اپنا منشور پیش کریں، بھرپور اپنا موقف پیش کریں، بھرپور تنقید کریں، لیکن الفاظ کو چناؤ اور بات میں ایک ایسی اس میں وزن ہو کہ وہ تیر ضرور ہوں مگر اس میں زہر نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ چوتھی دفعہ میاں صاحب وزیر اعظم اگر بنتے ہیں، اور جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے آپ کسی بھی لیڈر کے جلسوں میں دیکھیں، انٹرویوز میں دیکھیں، تو بہت بڑا نیریٹو یہ ہے کہ جی میاں صاحب کو غلط فیصلے کی وجہ سے نکالا اور وہ سارا صحیح نہیں تھا، وہ بالکل بٹ لیکن اس ٹائم بھی ہم لوگ اگین اب تو ایلیفنٹ ان دا روم، بٹ اب پبلکلی لوگ سارے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول اس ٹائم بھی بہت بڑا تھا کہ جی میاں صاحب کو جان کے نکالا ہے اور وہ بن نہیں رہے تھے، اور ان کا وہ گجرانوالی والی ایک تقریر اور سارا، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ گھڑی والا معاملہ اور بہت سے جنون معاملات بھی آف کورس اس میں ہیں۔ سو ویئر ڈو یو سی دا رول آف اسٹیبلشمنٹ؟ اگین وہ کوئی ڈینائل میں نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا وہ رول جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ گھڑی والا رول جو آپ نے کہا، اس کا گھڑی کا جو معاملہ ہوا وہ چونکہ خانہ کعبہ کا ماڈل تھا اس میں، تو اس کی جو خانہ کعبہ کا جو تقدس ہے اس کے حوالے سے گھڑی کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس میں وہ ماڈل ہے، لیکن اصل جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہوئی ہے۔ القادری ٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، قادری ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جو کہ وہ پیسہ قومی خزانے میں آنا تھا، وہ کس طرح چلا گیا کہ خود نیشنل کرائمز ایجنسی نے کہا تھا کہ ہم باقاعدہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ دیں گے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ تو عمران نیازی نے تو کہا تھا کہ ہم $300 بلین لے کے آئیں گے باہر سے، جو خرد برد ہوا ہے، $1 نہیں لا سکے، مگر کسی اور کی کاوش سے NCA جو کہ برطانیہ کا ایک بڑا ممتاز ایک کرمنل انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے، انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ہم پاکستان کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں، اس کو بھی انہوں نے اس کو نہ آنے دیا اور اس میں خیانت کی اور کابینہ میں ایک جال سازی کی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، وہ میں نے تو نہیں کیے، کسی اور نے تو نہیں کیے، وہ عمران خان انہوں نے کیے ہیں، یا ان کی جو اہل خانہ ہیں ان کا رول ہے اس میں، یا اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا رول اس میں۔ تو اگر وہ شفاف طریقے سے اگر معاملات چل رہے ہیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ جال سازی ہے، جس طرح اقامہ کی میں نے بات کی، یا جال سازی ہے دوسرے کیسز ہیں، میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بلایا صاف پانی میں، گرفتار آشیانے میں کر لیا، اور آشیانہ کا آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا۔ آپ نے اس کا دیکھ لیا نواز شریف کے خلاف تمام کیسز، میری جو بھتیجے ان کے خلاف تمام کیسز ختم ہوئے، ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں اپنا مسلم لیگی ان کے خلاف کیسز ختم ہوئے، اپنا سعد رفیق صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، اور دوسرے ساتھی ہیں حمزہ شہباز شریف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون اور عدالت کا معاملہ ہے، اس کو آپ وہ جو نواز شریف کے ساتھ یا ہمارے ساتھ یا پارٹی کے زعماء کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو آپ اس طرح دیر از نو کمپیریزن۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول ابھی آپ دیکھتے ہیں الیکشنز میں، یا مطلب کیا رول ہے ابھی اوور آل؟ یہی ہے کہ الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے اگر فوج آتی ہے یا وہاں پر اپنا پیراملٹری فورسز آتی ہیں، تو اگر الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے کہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو، تو آئی تھنک اس میں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ میں آپ کو آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اگر سب سے جو اہم جو موضوع میرے لیے کون سا ہے، تو پاکستان کے جو نوجوان نسل، وہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا تیل کی دولت کے مانند ہے، یہی ہمارے گیس کی دولت کے مانند ہے، یہی ہمارے اپنا چاندی اور سونے کے ذخائر کے مانند، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اگر ذہن آپ کا زرخیز ہے تو آپ مٹی کو آپ سونے میں بنا سکتے ہیں، ذہن کند ہے تو سونا
وہ مٹی بن جاتا ہے. تعلیم کا زیور ایسا ہے جو کہ قوموں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے, قوم کو اوج سریہ پر پہنچا دیتا ہے. تو آج اگر نواز شریف کی اگر ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذمہ داری ہے, ڈاکٹر خالد صدیقی کی ذمہ داری ہے, اور جو دوسرے زعما ہیں ان کی ذمہ داری ہے, آئی پی پی ہیں یا جو بھی ہے, کیو لیگ ہے, سب کی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم کروڑوں نوجوانوں کو, قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو, ان کو تعلیم کا ان کو راستہ دکھائیں, تعلیم کے زیور سے ان کو ہم راستہ پہ راستہ کریں. ان کے ہاتھ میں جس طرح نواز شریف نے اپنے ادوار میں لاکھوں لیپ ٹاپس دیے تھے, آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے چاروں کونوں میں صرف پرفارمنس کی بنیاد پر اور فائنینشیل بیک گراؤنڈ, دو معیار, پرفارمنس اور فائنینشیل بیک گراؤنڈ. عمرہ کو اگر آپ لیپ ٹاپ دیں گے سرکاری خزانے سے تو وہ کوئی قوم کی خدمت, وہ تو خود خرید سکتے ہیں. جو وسائل ہیں قوم کے وہ ان کے اوپر صرف کریں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, مگر وہ اس قوم کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں. ان کے ماں باپ اپنی خون پسینے کی کمائی سے وہ بڑی مشکل سے بیمار بچی کا علاج کرتے ہیں, بڑی مشکل سے ان کو تعلیم دلواتے ہیں. وہ کروڑوں بچے اور بچیاں ان کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کی تعلیم دلوائیں, ان کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ اس طرف لے کے جائیں, ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں, ان کو ہم آرٹیفیشل انفارمیشن اس طرف لے کے جائیں, اور پاکستان کی زراعت اور پاکستان کی صنعت اور حرفت کو اس میں انقلاب لے کے آئے. یہ وہ کروڑوں بچے اور بچیاں, وہ کس طرح ہوگا کہ وی انویسٹ آن دیم, ان کے لیے آئی ٹی یونیورسٹیاں بنائیں, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنائیں, ان کے لیے ہم اسکلڈ ٹریننگ دلوائیں, اور پھر ان بچوں اور بچیوں کو ہم پھر وہ پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے. اور پاکستان کی دولت انہوں نے کمانی ہے, پر انویسٹمنٹ آج ہم کریں گے تو آج سے 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد وہ پاکستان کے اندر اپنا بلینز آف ڈالرز کما کر لے کے آئیں گے. آج ہم جو کشکول لے کے پھر رہے ہیں, آئی ایم ایف اس طرف سے ہمیں دیکھتا ہے, ورلڈ بینک اس طرف سے دیکھتا ہے, پیچھے سے ہمیں اپنا کوئی اور کہتا ہے کہ ہمارا قرضہ واپس کریں. یہ ادھار کی زندگی, یہ قرضے کی میں, کب تک ہم پیتے رہیں گے, کب تک بسر کریں گے؟ اس کو خیر بات کہنا ہوگا, اس کو دفن کرنا ہوگا. واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم یوتھ کے لیے ہم تمام توانائیاں, وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں تھرو اے پیراڈائم شفٹ, تھرو دس چینج, اور ایک اسٹریٹجی بنا کر. آپ نے بات کی کہ پی 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 یا پی ایم ایل این نے ایک زمانے بے نظیر کے زمانے میں ایک سائن کیا چارٹر آف ڈیموکریسی. اگر آج اوبیسلی 9th میں کہ جو بھی رزلٹس آتے ہیں اینڈ جو پنشمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد, ڈیو لیگل پروسیس کے بعد, اگر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, آل پارٹیز آف پاکستان کم ٹوگیدر اینڈ سائن اے چارٹر آف ڈیموکریسی, جس میں وہ پھر بات ہو کہ یار ایجوکیشن پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے, جو پلرز ہیں نیشن کے, اس پہ فوکس رکھنا ہے, تو اس سے فائدہ نہ ہو, اور کیا آپ لوگ اوپن ہوں گے اس طرح کی ایک چیز, ایک نئی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے میں؟ دیکھیں, میں نے یہ اچھا سوال کیا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتحاد, اتفاق, اپنی ذات کو اپنے اختلافات سے بالاتر کر کے اس ملک کو اس کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. سو اے نیو سوشل کانٹریکٹ, اے نیو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چلے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا پچھلے پارلیمان کی پہلی تقریر میں بطور لیڈر دی اپوزیشن. میں نے کہا آئیں, عمران نیازی صاحب کا آئیں, لیٹ سائن چارٹر آف اکانومی. نہ صرف پایا کاغذ سے انہوں نے ٹھکرا دیا بلکہ مذاق اڑایا, آج تک مذاق اڑاتے آئے. تو ہم نے تو کبھی, پھر جب کووڈ آیا ہم نے کہا آئیں بیٹھیں, نہیں بیٹھے. کشمیر کا جب انہوں نے 2019 فروری میں حملہ آور ہوئے, تشریف نہیں لائے, چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ
ہم نے کوشش کی, اپنا ہاتھ بڑھایا. مجھے وہ خط بھجواتے تھے, وہ میرا نام اس پر ایڈریس نہیں کرتے تھے کہ بھائی میں اس کو مانتا نہیں, یہ لیڈر آف اپوزیشن, میں مانتا ہی نہیں ان کو, یہ کون ہے. جو زبان استعمال کرتے تھے میں یہاں پر نہیں لانا چاہتا. سو ہم نے تو کوئی کمی نہیں کی, کچھ سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اگر 9 مئی میں اگر انہوں نے ملک کے خلاف غداری کی ہے تو انہوں نے کی ہے, میں تو نہیں اس میں ان کو اپنا کوئی رول ادا کر سکتا. وہ آئین قانون کا راستہ اپنائیں. سر آپ کی ٹیم کے کیپٹن تو نواز شریف صاحب ہی ہیں, اور آپ ان کی پارٹی نے بھی ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد بھی کر دیا. اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی شک نہیں ہے. آپ اپنا رول کہاں پر دیکھتے ہیں؟ یا ظاہری بات ہے آپ لوگ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں, آپ کہاں پر, ہم آپ کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ میں پارٹی کا ایک ورکر ہوں, اور جو مشاورت سے میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے ان فیصلوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن 8 فروری کا جب الیکشن آ جائے, رزلٹ آ جائے, تو ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے پھر جو عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم دیکھ کے سامنے رکھ کر ہم فیصلے کریں گے. ایک لاسٹ سوری بیکاز آپ کے ساتھ پتہ نہیں دوبارہ کب ہمیں موقع ملے, بیکاز ہم لوگ یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ایک کویشچن جو بہت زیادہ ہمیں آتا ہے دیکھنے میں, اگر ابھی آپ لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں, کوئی بھی آتا ہے, کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی پلان ہے ٹو فکس پاکستان؟ آپ لوگ پی ڈی ایم میں رہے, ساری جماعتیں تھیں اس ٹائم, 1-1.5 سال میں کیا ایسی چیز ہے جو نہیں ہو سکی کہ اگر کوئی ابھی دوبارہ آ جاتا ہے؟ کوئی ہمیں فزیکل پلان کہیں پڑا ہوا نظر نہیں آتا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. یوکرین کی جنگ ہوئی, مارچ میں رفلی جنگ شروع ہوتی ہے, اپریل کے اینڈ تک اور مئی میں ان لوگوں نے ایک پورا کا پورا پلان بنا کے انٹرنیٹ کے اوپر وہ اویلیبل ہے, باہر کی کنسلٹنگ فرمز نے ان کے ساتھ کام کیا. بٹ دیر از اے پلان وچ وی کین گو اینڈ سی اینڈ ریڈ, کہ وہ ظاہر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے کہ یار میرا لیڈر جو ہے. یہ بڑا اچھا سوال کیا. ایک تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ منشور سامنے آ جائے گا, اور منشور ہے جو کہ جہاں پر ہم نے قوم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں, اپنا نوجوان نسل کے میدان میں, علاج معالجے کے میدان میں, صنعت و حرفت کے میدان میں, وومن امپاورمنٹ کے میدان میں, آپ کی ایگریکلچر کے میدان میں, اور ہمارے جو کلچر ہے اس کے میدان میں, یوتھ کو ہم نے کس طرح امپاور کرنا ہے, کس طرح پاکستان کے اندر ہم نے جو اپنی اکانومی کو مضبوط, ساری چیزیں آ جائیں گی. تو وہ ایک ہمارا ایک مربوط ہمارا جو سوچ ہے وہ سامنے آ جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے, میں نے آپ کو اپنا منشور میں ساری باتیں آئیں گی, لیکن میں نے بتا دیا آپ کو کہ 3 ہمارے اہداف ہیں. نمبر 1, یوتھ بلج کو, اس نے کہا تھا, چائنیز کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یوتھ ایک چیلنج ہے مگر بہت بڑی اپرچونٹی. میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. ہم نے یوتھ کے لیے تمام وسائل ہم نے ان کو مہیا کرنے ہیں تاکہ ہماری یوتھ جو ہے پاکستان کا عظیم سرمایہ بن جائے. اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, باخدا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر یوتھ کو ہم نے امپاور کر دیا اور صحیح جو جدید تعلیم کے جو ٹولز ان کے حوالے کر دیے, تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے, میں جب لیپ ٹاپس نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہم دیتے تھے لاکھوں بچوں کو, تو کیا کہتے تھے, رشوت ہے. تو یہی لیپ ٹاپ کووڈ کے زمانے میں ان بچوں کے کام آیا. یہی لیپ ٹاپ کووڈ کے زمانے میں ریموٹ جو آپ کی ایجوکیشن تھی انہی کے ذریعے ہوتی تھی. ریموٹ تعلیمی تدریس بھی ہوتی تھی اور تعلیم بھی حاصل کرتے تھے بچے. یہی لیپ ٹاپ ان کو فری لانسرز بن کے انہوں نے بڑی اس سے اپنے باوقار طریقے سے اپنے انکم کمائی اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج اپنی بتا دی کہ یوتھ ہماری آئی ٹی اسکل ٹریننگ, ہماری ووکیشنل ٹریننگ, جاب, اب ان کے ساتھ جاب اپرچونیٹی جڑی ہوں گی. کس طرح ہم پیکج دیں گے اپنے یوتھ کے لیے, دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی, اسمال لونز, اسمال میڈیم انٹرپرائزز. اب دیکھیں کہ میں مختلف دیہات میں, زراعت میں ہمارے لٹ سے جب اب آج کل کنو فرورا آج کل جب سیزن ختم ہوگا تو یہ گل سڑ رہے ہوں گے, اس کی کلیکشن
اس کی پروسیسنگ کا کوئی انتظام نہیں. اگر ہم دیہاتوں میں اپنے نوجوان بچوں کو, کسان کے بیٹوں کو, ان کی بچیوں کو اگر ہم اسمال لونز دیں, ساتھ ان کو ہم گائیڈ کریں اور وہ چھوٹی چھوٹی وہاں پر انڈسٹری لگا لیں, نہ صرف دیہات کی ان امپلائڈ یوتھ جو ہے وہ امپلائڈ ہوگی, وہاں پر اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہوں گے, کاٹیج انڈسٹری لگے گی, پروسیسنگ ہوں گی, چاہے وہ سٹرس فروٹ بناتے ہیں, مارملیٹ بناتے ہیں, کانسنٹریٹ بناتے ہیں, ایکسپورٹ کریں گے. جو یہ گلف ہے, اگر وہاں سے پھول آتے ہیں, وہاں سے ہالینڈ سے, ایک بڑی ایک اسٹیبلشڈ بات ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان وچ از اے گرین باسکٹ, ہم یہ کچھ نہیں کر سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ, اور تیسرا میں نے کہا کہ زراعت ہماری جو بیک بون ہے. 16 مہینے کی آپ نے بات کی, تو میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج تھا ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا. وہ ہم نے بچا لیا. یقین کریں کہ ہمیں آگے خدمت کا موقع ملتا نہیں ملتا, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں اگر قیامت کے روز رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے پاکستان کی, تمہیں موقع دیا, کیا خدمت کی, تو میں کہوں گا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اگر دیوالیہ ہو جاتا تو وی وونٹ ہیو بین سٹنگ ہیئر ٹوڈے فار دس ونڈرفل ڈسکشن. یہاں پر رائٹس ہوتے, بینک دیوالیہ ہو جاتے, ادویات نہ ملتی, اور جو لائف سیونگ ڈرگز وہ نہ ملتی, صنعتیں بند ہو جاتی, لیٹر آف کریڈٹ نہ کھلتے, امپورٹس نہ ہوتی, ایکسپورٹس نہ ہوتی, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوتے, تو ایک یہاں پر سری لنکا سے بھی برے حالات ہوتے. رب تعالیٰ نے بچا لیا, اور یہی میں سمجھتا ہوں کولیشن گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک ان کا مارکہ ہے اور اچیومنٹ ہے. یہ میری اکیلے ذات کی نہیں ہے, اٹس ٹیم ورک, اینڈ آئی گیو کریڈٹ ٹو دین فائنانس منسٹر اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز which were contributing not only in this, in floods اور دوسرے معاملات تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو حیرانی کیفیت تھی, دن رات لانگ مارچ ہو رہے تھے اور دھمکیاں دی جا رہی تھیں. کون اس زمانے میں انویسٹمنٹ کرتا, کون کاروبار چلاتا, لوگ اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے تھے. تو اگر اس سلیکشن کے نتیجے میں ایک مینڈیٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تو الیکشن کی مصروفیت چل رہی ہے, آپ نے وقت نکالا. میرے کو ہوسٹ جناب طلحہ احد اور شایان محمود دونوں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا یہ آج کا تجربہ. تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ, بہت شکریہ. شایان صاحب بہت شکریہ, شہباز صاحب بہت شکریہ, اور آج صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.